پاکستان میں بھی ایک ایسا شخص ہے جس کے ذکر کے بغیر نہ پاکستانی میڈیا پر کوئی ٹاک شو ہوتا ہے اور نہ ہی پارلیمنٹ میں کوئی تقریر مکمل ہوتی ہے، اور نہ یہ بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز سے لے کر گلی محلوں میں اس کے ذکر کے بغیر کوئی محفل مکمل ہوتی ہے۔ آپ خود ذرا تجربہ کر کے دیکھ لیں، کوئی ایسی محفل نہیں ملے گی جہاں اس شخص کا ذکر نہ ہوتا ہو۔ جی ہاں، میں عمران خان کی بات کر رہی ہوں۔ عمران خان کی قید کو 20 ماہ ہو چکے ہیں، اور جو یہ کہا کرتے تھے نا کہ یہ تو ایک ہفتہ بھی جیل نہیں کاٹ سکتا، اب وہ بھی اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ بھائی عمران خان نے تو کمال کر دیا ہے، بغیر بیمار ہوئے اور ایک دن بھی ہاسپٹل میں گزارے بنا ہی عمران خان نے بہادری سے 20 ماہ جیل کاٹی ہے، اور اس دوران انہیں ڈیل کی آفرز بھی ہوئیں، جن کا پہلا نقطہ تو یہی تھا کہ آپ سانحہ 9 مئی کی ذمہ داری کو قبول کر لیں اور آپ اس کے اوپر معافی مانگ لیں تو پھر آگے بڑھا جائے گا، تو آپ کو قید سے بھی رہائی مل سکتی ہے۔ اور ان آفرز کی میں آپ کو اپنے ولاگز میں بھی خبر دیتی رہی ہوں، تو یہی وہ نقطہ ہے جس پر بات آگے نہیں بڑھ سکی۔ پھر دوسری رکاوٹ تحریک انصاف کا سوشل میڈیا اور یہ باہر بیٹھے کچھ ولاگرز ہیں جو ایسی شرلیاں چھوڑتے ہیں جس سے بات چیت شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا، کچھ ولاگرز تو پاک بھارت جنگ کے دوران بھی بھارت کی بولی ہی بولتے رہے، اور کچھ تو بھارت کے گودی میڈیا پر جا کر پاکستان کے خلاف باقاعدہ وہ نیریٹو بناتے رہے۔ ویسے افسوس ہوتا ہے کہ کوئی اس حد تک نیچے کیسے گر سکتا ہے کہ کسی کی مخالفت میں اس بدترین دشمن کو خوش کرنے نکل پڑے جو پاکستان اور اسلام کا وجود تک مٹانا چاہتا ہے۔ چلیں، ان کا ضمیر ہے، وہ جانے، اگر ان کا ضمیر اجازت دیتا ہے تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں تو پھر سب کو ہی جواب دینا ہوگا نا، چاہے وہ اقتدار کی کرسی پر بیٹھا کوئی فرعون ہو یا پھر پاکستان کی نفرت میں بھارت کو خوش کرنے والا کوئی ولاگر یا یہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہو۔ بہرحال شاید یہ کوئی تیسری یا پھر چوتھی مرتبہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بات چیت کا دروازہ کھلا ہے کہ وہ ہاکش میدان میں آ کر اسے ناکام بنانے پر تل گئے ہیں، اور شاید ہو سکتا ہے نا کہ انہی کی دباؤ میں آ کر خان صاحب نے یہ کہا کہ جی کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے۔ حالانکہ میں نے آپ کو اپنے ایک ولاگ میں یہ بتایا تھا کہ عمران خان نے بیرسٹر گوہر خان کو ہدایت کی ہے کہ یہ مذاکرات کیمروں سے دور ہوں گے، اور میں اب بھی آپ کو یہ خبر دے رہی ہوں کہ ایک لیول پر مذاکرات اب بھی چل رہے ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں یہ کہا تھا کہ کچھ مخصوص صحافی اور کچھ ننھے منھے ابھی بھی یہ ڈھول پیٹ رہے ہیں کہ بات چیت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ کوئی بھی احتجاج کے لیے نکلا تو اس کی پھینٹی لگے گی، مخصوص نشستیں وہ پاکستان تحریک انصاف سے چھن جائیں گی، اور 10 مئی نے سب کچھ تبدیل کر کے رکھ دیا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن خبر ہے کہ جناب ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہ بات واضح ہے کہ پاکستان سمیت کسی ملک میں بھی سیاسی استحکام کا دار و مدار یہ مختلف اداروں اور سیاسی جماعتوں کے درمیان ہم آہنگی پر ہوتا ہے۔ اب سیاسی جماعتوں اور ادارے اگر ایک دوسرے سے بات چیت اور مذاکرات کے ذریعے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے تو ملکی استحکام ممکن ہوتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اور اداروں کے درمیان ڈائیلاگ کی عدم موجودگی نے سیاسی بحران اور کشیدگی کو بہت بڑھا دیا ہے، جس کا نقصان پھر آپ دیکھ لیں کہ عام عوام کو ہی ہوتا ہے نا۔ اگرچہ معیشت پہلے سے بہتر ہوئی ہے، مہنگائی میں کمی آئی ہے، لیکن یہ ایک طرح کا ببل ہے جو ایک سوئی مارنے سے بھی پھٹ سکتا ہے۔ دیکھیں، پاکستان نے آگے بڑھنا ہے اگر، تو پھر پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک ڈیل اور سیاسی جماعتوں کے درمیان ایک عمرانی معاہدے کی ضرورت ہے، ورنہ اسی طرح پھر یہ حکومت آپ کو خوشخبری سناتی رہے گی کہ جی معیشت بہتر ہو گئی ہے، مہنگائی میں کمی ہو گئی ہے اور IMF سے قرض مل گیا ہے، اور اسی طرح سے یہ ببل پھٹ کر یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں سے کی طرح یہ زیرو پر آ جایا کریں گے۔ ویسے پاکستانی سیاست میں اگر کسی چیز کی مستقل کمی ہے تو وہ ہے خاموشی، اور اگر کسی چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے تو وہ ہے گفتگو، خاص طور پہ وہ گفتگو جو یہ ہنگاموں، جلاؤ گھراؤ اور گالم گلوچ کے بعد ہوا کرتی ہے۔ اب آپ نے ہنگامے، جلاؤ گھراؤ اور یہ گالم گلوچ سب کچھ کر کے دیکھ لیا ہے نا، تو پھر اب ایک مرتبہ مذاکرات بھی کر کے دیکھ لیں۔ اور میری پاکستان تحریک انصاف کی جو سوشل میڈیا سپورٹرز ہیں ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ پلیز آپ کچھ عرصے کے لیے خاموشی اختیار کر لیں اور صرف عمران خان کو گفتگو کرنے دیں۔ ویسے بھی پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان مذاکرات کی بات آج کل بالکل ویسے ہی ہو رہی ہے جیسے ہم ایک خاندانی جھگڑے کے بعد یہ بڑے بوڑھوں کے سامنے بیٹھ کر چائے پانی پر بات چیت کے منتظر ہوں، لیکن جناب یہ چائے بھی
وہ چائے ہے جس میں یا تو نمک ہے یا پھر زہر ہے، جسے پینے کا دل بھی نہیں کرتا، لیکن مروت کے مارے اس کو پیے بغیر اٹھ بھی نہیں سکتے نا، تو عجیب کھن چکر ہے۔ اب سچ تو یہ ہے کہ اگر مذاکرات نہ ہوئے تو یا تو اسکرین پر پابندی لگ جائے گی یا پھر آواز آپ کی میوٹ ہو جائے گی۔ پی ٹی آئی کو چاہیے کہ وہ اپنا اب یوٹیوب چینل چھوڑ کر اب تھوڑا سا ذرا یہ جو دفتری چینل ہے وہ کھول لے، جہاں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کر آئندہ ہونے والے جو الیکشنز ہیں اس سے پہلے ہی اسکرپٹ طے کیا جا سکے۔ چلیں خدا نہ خواستہ اگر یہ مذاکرات ناکام ہو گئے تو پھر آپ وہیں سے شروع کر لینا جہاں پہ آپ نے ختم کیا تھا، لیکن کم از کم بات چیت کو ایک موقع تو دیں، پاکستان میں جمہوریت تو آنے دیں، صاف اور شفاف الیکشن تو ہونے دیں، ورنہ آپ نے بتائیے پھر ایسی مقبولیت کا کیا کرنا ہے۔